ہسٹری اینڈ ٹیکنالوجی کے ناظرین السلام علیکم، میں سجاد نظر۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے امیر ترین ڈرگ سمگلر کون تھا؟ اس شخص نے کیسے اربوں روپے کمائے ڈرگ سمگلنگ کر کے؟ اس آدمی کا نام پیبلو ایسکوبار ہے۔ اس کا تعلق کولمبیا سے تھا۔ یہ 1949 میں کولمبیا میں پیدا ہوا تھا اور وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ یہ بچپن سے ہی دنیا کا امیر ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ یہ شروع میں نقلی سینما کے گھروں کے ٹکٹ سے لے کر نقلی برانڈڈ سگریٹ تک بیچتا تھا۔ پیبلو ایسکوبار نے 1970 میں گاڑیاں چرانے کا کام شروع کیا۔ یہ مختلف سمگلرز کے لیے بھی کام کرتا تھا، لوگوں کو تیوان کے عوض اغوا کیا کرتا تھا اور ان سے ڈالرز میں رقم وصول کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے منشیات کی دنیا میں قدم رکھا اور شراب، چرس اور کوکین کو سمگل کرنا شروع کر دیا۔ یہ منشیات پوری دنیا سمیت امریکہ میں بیچتا تھا۔ 1970 کی شروعات میں کولمبیا کوکین کی بڑی مارکیٹ بن گیا تھا۔ امریکہ میں کوکین کی بڑھتی ہوئی مانگ کو دیکھ کر کولمبیا میں کوکین بیچنے والوں کو بہت فائدہ ہوا۔ پیبلو ایسکوبار نے کوکین کو امریکہ سمگل کرنے کے لیے نئے نئے طریقے دریافت کر رکھے تھے۔ اس نے ایک جزیرہ خرید لیا تھا اور اس کے راستے کوکین امریکہ پہنچاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پیبلو ایسکوبار امریکہ کا سب سے بڑا منشیات کا سمگلر بن گیا تھا۔ 1975 میں کولمبیا کا سب سے بڑا ڈرگ سمگلر جو تھا اس کو قتل کر دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اس کا قتل بھی پیبلو ایسکوبار نے کروایا تھا۔ خریدے ہوئے جزیرے پر پیبلو نے ایک بڑا عالی شان گھر، ہوٹل اور آفس بنا لیا تھا جس میں وہ کوکین کو سٹاک کرتا تھا۔ 1982 میں پیبلو ایسکوبار سیاست میں داخل ہو گیا۔ کولمبیا کی کانگریس کا ممبر الیکٹ ہو گیا۔ اس کی ڈرگ بیچ کر کمائی گئی دولت کا عوام کو آہستہ آہستہ پتہ لگ گیا۔ 2 سال بعد اسے کانگریس سے ریزائن کرنا پڑا۔ جس منسٹر نے پیبلو کے خلاف کمپین چلائی اس کو بھی بعد میں پیبلو نے قتل کروا دیا۔ پیبلو کا خواب کولمبیا کا صدر بننے کا تھا۔ پیبلو نے کولمبیا کے 3 صدارتی امیدواروں کو قتل کر دیا۔ کولمبیا کے اٹارنی جنرل کو بھی اسی نے ہی قتل کروا دیا۔ تقریباً 1000 کولمبیا کی پولیس کے اہلکاروں کو اسی نے قتل کروایا تھا۔ پیبلو ایسکوبار کے بیٹے کے مطابق پیبلو نے 3 سے 4 ہزار لوگوں کا قتل کروایا۔ پیبلو غریبوں میں بے شمار دولت تقسیم کیا کرتا تھا اور وہاں کے غریب اسے اپنا مسیحا سمجھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کے اصل کام کا پتہ چل گیا۔ ایک وقت تھا کہ دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ 1985 میں اس کی دولت 30 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی، جو آج کے تقریباً 70 سے 75 ارب ڈالرز پہ بنتے ہیں۔ یہ امریکہ میں روزانہ 500 ملین ڈالر کی کوکین بیچتا تھا۔ اس کے گھر میں اتنا کیش تھا کہ چوہے پیسوں کو کترا کترا کر کھاتے تھے، کیونکہ اس ساری بلیک منی کو نہ وہ بینکوں میں رکھ سکتا تھا اور نہ ہی کسی اعتماد والے شخص کے پاس۔ ایک دن پیبلو اور اس کی بیٹی ایک جنگل میں کیمپنگ کے لیے رک گئے۔ ان کے پاس آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ختم ہو چکی تھی اور اس کی بیٹی کو ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ پیبلو کے پاس بہت زیادہ کیش تھا۔ اس نے آگ جلانے کے لیے تقریباً 20 لاکھ ڈالرز کو آگ لگا دی تاکہ اس کی بیٹی کو سردی نہ لگے۔ پیبلو نے اپنے پیسوں کو کیری کرنے کے لیے ایک جہاز رکھا ہوا تھا، لیکن برائی کا انجام برائی ہی ہوتا ہے۔ امریکہ کی حکومت پیبلو کو پکڑنا چاہتی تھی اور بار بار کولمبیا سے پیبلو کو مانگنے کی ڈیمانڈ کر رہی تھی، لیکن پیبلو اتنا طاقتور تھا کہ کولمبیا میں کسی کو اسے ہاتھ لگانے کی جرات ہی نہ تھی۔ پیبلو کو احساس تھا کہ کولمبیا کی حکومت کسی وقت بھی اسے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دے گی، اس لیے اس نے 1991 میں فیصلہ کیا کہ وہ خود کو کولمبین حکومت کے آگے سرنڈر کر دے گا، لیکن اس نے یہ شرط رکھی کہ اس کو کسی صورت امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ کولمبیا کی حکومت نے پیبلو کی بات مان لی اور پیبلو نے اپنے لیے خود جیل بنوائی جو کہ کسی مال سے کم نہیں تھی۔ اس میں فٹ بال گراؤنڈ تک شامل تھے۔ اس نے دنیا بھر سے قیمتی جانور منگوا کر اپنا ایک چڑیا گھر بنوایا۔ اتنے عالی شان طریقے سے رہنے کی بجائے اس کی مجرمانہ سوچ ختم نہ ہوئی۔ یہ اسی جیل میں بیٹھ کر لوگوں کو قتل کروانے اور کوکین سمگل کروانے کا کام کرتا رہا۔ وقت گزرتا رہا اور آخرکار اس جیل سے پیبلو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ پیبلو کو پکڑنے کے لیے کولمبین اور امریکی فورس بنائی گئی، جس میں کولمبین خفیہ ایجنسی اور امریکہ کی خفیہ ایجنسی FBI اور پولیس کے لوگ شامل تھے۔ 16 مہینے کی طویل تلاش کے بعد دسمبر 1993 کو پیبلو نے پولیس سے مقابلہ کیا اور وہ اسی مقابلے میں مارا گیا۔ پیبلو کے بھائیوں اور بیٹوں کے مطابق اس نے خودکشی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے آنے سے پہلے پیبلو نے خود کو کان پر پستول رکھ کر گولی مار لی اور میرے خیال سے اسی میں ہی صداقت ہے۔ اس کی آخری رسومات میں 25,000 سے زائد لوگوں نے شرکت بھی کی تھی۔
یہ ایسے لوگ تھے جن کو پیبلو نے گھر بنوا کر دیے تھے اور ان کی مالی مدد کی تھی، مگر دوسری طرف پیبلو نے ہزاروں لوگوں کو قتل بھی کروایا تھا۔ اس لیے کولمبیا کے آدھے لوگ خوش تھے اور آدھے لوگ کولمبیا کے غم زدہ تھے۔ یاد رہے کہ کولمبیا میں سزائے موت کا کوئی قانون نہیں ہے۔ پیبلو ایسکوبار کی فیملی میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی شامل ہے۔ اس کے بچے جرمنی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ریسرچنگ ویڈیو۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔